آج ہم معرفت الہی کے 7ویں باب میں آ گئے ہیں۔ یہ سلسلہ اس لیے بھی شروع کیا کہ کچھ ہفتوں کی مصروفیات کے بعد میں یہاں نزدیک ہوں، اس لیے کتاب لکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ لیٹ می ہیلپ یو ٹو میٹ گاڈ، کہ تمہاری مدد کروں کہ تم بھی خدا سے مل لو۔ یہاں ایک بات جو میں بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی رسول ہو، کوئی مسیح ہو، کوئی بھی ہو، صدیق ہو، صالحین ہو، صوفی ہو، کوئی شیخ ہو، غوث اعظم ہو، جس نے خدا کی معرفت الہی کے بتانے میں رکاوٹ محسوس کی یا رکاوٹ ڈال دی، تو خدا کا قانون جو ہے وہ روح کی دنیا میں یہ ہے کہ اس کے درمیان بھی رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں۔ تو جو کچھ نبیوں کو بتایا جاتا ہے یا جو کچھ صوفیت کو بتایا گیا اور انہوں نے چھپا لیا، وہ چھپانا ان کے لیے محدودیت کا باعث بن گیا روح کی دنیا میں، اور اس کا نقصان جو ہے انسانیت کو ہوا۔ تو میں نے جو اپنی کتاب ہے جس میں میں نے کہا کہ خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے، لال کتاب، اس میں نے یہ بات واضح کی، انبیاء تو بہت آئے ہیں لیکن میں نے 6 انبیاؤں کا ذکر کیا کیونکہ یہ وہ نبی ہیں جن کی امتیں موجود ہیں۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد، اور دور مشرق میں فار ایسٹ کرشن، بدھ، کنفیوش اور جین جو بھی آئے، یہ وہ بڑے بڑے مین کھلاڑی ہیں جنہوں نے خدا کے بارے میں بہت کچھ دیکھا اور چھپایا، جس کی وجہ سے روح کے قانون نے ان کو بھی محدود کر دیا، ان کے بھی آگے جانے میں رکاوٹ ہو گئی۔ اس کے باوجود اصل نقصان جو ہوا وہ کلیتاً پورے کا پورا انسانیت کو ہوا۔ کیونکہ نبی روز روز نہیں آتے، صدیوں پر جا کے، تو وہ چھوٹی سی جو غلطی اس وقت غلطی نہیں سمجھی گئی، اس کا نقصان صدیوں انسانیت کو بھگتنا پڑا، کہ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے جب لہموں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو آدم کا تو سلسلہ شروع میں ہی کٹ گیا تھا کیونکہ اس نے نافرمانی کی۔
لیکن نافرمانی سے پہلے جو کچھ آدم کے ساتھ ہوتا تھا وہ یہاں تک ہوتا تھا کہ وحی کے علاوہ خدا کی ذات اسے دکھائی دیتی تھی، اور پھر نافرمانی کے بعد اس خاندان اور آدم کے ہمارے ابا اماں جو 6000 سال میں یہ جو ہمارے آدم ہیں وہ برکتیں ان سے چھین لی گئی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ اسی خاندان میں قائن نے حابل کو قتل کر دیا۔ یہی قائن اور حابل ابراہیم کے وقت میں جا کے ایک نیا روپ لیتے ہیں، اسماعیل اور اسحاق قائن ہے، اسحاق حابل ہے اور اسماعیل قائن ہے۔ پھر اس کے بعد 1600 سال گزر گئے، بہت سے فرشتوں نے کوشش کی کہ کسی نبی کو چنے، تھک ہار کے وہ بھی اپنی اپنی جنتوں میں چلے گئے، اور جو برائی تھی وہ کثرت سے وجود میں آ گئی۔ 16 صدیاں گزر چکی تھی، تو اس 1600 سال میں صرف ایک شخص ہے جو واپس نہیں گیا۔ سوسائٹی کا حال یہ ہو گیا تھا، ایول اینڈ ورس، برائی کی کثرت اور اس سے زیادہ برائی کا ماحول، لیکن ایک شخص واپس نہیں گیا، اور وہ ان اندھیروں میں کوشش کرتا رہا کہ کوئی خوشخبری خدائے واحد کے پاس لے کر جائے۔ وہ کون ہے؟ جب اس کا نام میرے لب پہ آتا ہے تو محبت سے میرے آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو واپس نہیں گئے، خدا سے اتنی محبت، اتنی الفت کہ آپ اس 1600 سال اندھیروں میں بھٹکتے رہے، چاہا کہ کوئی نبی مل جائے، تب جا کے 16 صدیوں کے بعد نوح، جسے آپ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، ان کو چنا۔ سوسائٹی کا حال بہت برا ہو چکا تھا، گناہ، لونڈے بازی، ہوموسیکچولیٹی، لیسبین، عورتوں کے ساتھ عورتیں، اور بہت سی بیماریاں پھیل چکی تھیں، اور خدا سے نفرت۔ اس دور میں نوح علیہ السلام جو ہیں 40 سال چلتے رہے، وہ دور بھی گزر گیا۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے اونچی آواز سے، پھر چپ چپ کر کے کانوں میں، پھر میں نے ہر طریقہ استعمال کیا، لیکن یہ قوم جو ہے، یہ عراق کی طرف آئے تھے آپ، یہ علاقہ ہے، یہ خدا کے قریب نہیں آئے۔ تب اگلے 40 سال کا جو دور گزرا ہے وہ آپ ناراض ہو گئے انسانوں سے، پھر کہا گیا کشتی بنا۔ کشتی وہاں بنانے کا کہا گیا جہاں پہ
सहरा थे, रेगिस्तान, सैकड़ों हजारों मील पानी नहीं, पत्थर के पहाड़ ऊंचाई के ऊपर चोटी पर कहा गया कि कश्ती बना। आप कई कई साल लगे रहे और चंद अफराद आपके जो 8 मानने वाले थे वो आपके साथ ये काम करते रहे और आप पे बुढ़ापा आ गया। इस दौरान में भी तबलीग करते रहे, इस दौरान में भी बहुत कोशिशें की, लेकिन ईमान लाने वालों की तादाद नहीं बढ़ सकी। हत्ता कि अपने अहल वयाल जो खानदान थे उनमें से भी चंद बागी थे तब नूह ने लानत की इस आदमियत पर जो इंसान बन सकती थी। बहुत सी बातें नूह को खुदा के मुतालिक खबर थी, क्योंकि सोसाइटी ने बहुत ज्यादा तंग परेशान, कत्ल की धमकियां, मुखालफतें शुरू की हुई थी, तो वो बातें नहीं बता सके, जिसका नुकसान इंसानियत को भी हुआ आगे जाकर। और आगे हम बताएंगे इब्राहिम को भी हुआ उसका नुकसान। तो इन हालात में फिर वो कश्ती जो थी जिसमें 8 अफराद को इजाजत दी गई थी और जानवरों को, वो नया आसमान और नई जमीन थी। इन लोगों से खुदा नई इब्तदा करना चाहता था। ये यूं समझ लें कि यही वो खानदान था जो अल्टरनेटिव, उसका दूसरा हाल था आदम के खानदान का। आदम के खानदान में भी तकरीबन इतने ही लोग थे, लेकिन आदम ने नाफरमानी की, सच्चे रास्ते से भटक गया। फिर नोहा का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसने बद्दुआ दी, जिसका नुकसान नोहा को भी हुआ, उसके अहले बैत को भी हुआ, और इंसानियत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और फिर वो बातें भी नहीं बता सके जिनके बताने से इंसानियत मार्फत इलाही में तरक्की कर जाती। अब जबकि कश्ती जो है पानी 150 हाथ और आगे गया चोटी के पहाड़ों से, आप अंदाजा लगाएं, अगर 2900 मीटर का पहाड़ है, 2900 मीटर, तो चोटी से ऊपर 150 हाथ पानी गया। और जो उनकी सोच में भी नहीं था कि ये पानी कहां से आएगा, वो आसमानों के दरीचे खोल दिए गए। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश कि जो आबादी थी इस के इर्द गिर्द वो सब हलाक हो गई। तो फिर नोआ की तो नस्ल आगे उम्मत बराह रास्त नहीं चल सकी, लेकिन औलाद से फिर यह कुछ सिलसिला चलता है। फिर 400 साल जिब्राईल अलैहिस्सलाम
تلاش کرتے رہے تو پھر ان میں سے ایک شخص کو قابل پایا، جو شخص معرفت الہی کی تلاش میں تھا، کبھی سورج کو خدا سمجھ بیٹھتا تھا، کبھی چاند کو، کبھی ستاروں کو، پھر جب یہ غروب ہو جاتے تو کہتا میں غروب ہونے والوں کو خدا کیسے سمجھ لوں۔ یہ معرفت الہی کی بہت تحقیق ہے جو میں نے اپنی کتابوں میں بہت تفصیل سے بیان کی۔ پھر اسی تحقیق میں معرفت الہی کی جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اس پہ اترتے ہیں اور اس کی صحیح سمت رہنمائی کرتے ہیں، اور پھر بعد کے حالات میں بہت سی باتیں ابراہیم نے مجھے روح کی دنیا میں بتائیں، اور وہ یہ تھیں کہ بعد میں روحانیت میں جب خدا مجھے نور دیا اور میں مختلف جنتوں میں سیر کرتا تھا تو میری کئی ملاقاتیں ہوئیں خدا واحد سے، جسے آپ مسلمان اللہ کہتے ہیں، ہندو ایشور کہتے ہیں، یہودی پرانے یہوہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، عیسائی اپنا باپ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابراہیم بتاتے ہیں کہ میں جب خدا کی یاد میں، اس کی تلاش میں روتا تھا تو جب مجھے نبوت دی گئی تو میری ملاقات غروب آفتاب کے بعد جب ستارے نکل آتے ہیں، صحراؤں میں میری ملاقات خدا کے ساتھ ہوئی اور میں نے اسے دیکھا، اور خدا نے بہت سے اسرار جو ہے معرفت الہی کے ابراہیم پر بیان کیے۔ اب ابراہیم کی اپنی مجبوریاں تھیں کہ وہ ان اسرار کو بیان نہیں کر سکا۔ اگر کر جاتا اپنے ہی بیٹوں پہ، اسحاق پہ، اسماعیل پہ، تو پھر وہ آگے اسحاق جو ہے وہ یعقوب کو بتا دیتے وہ اسرار کہ اللہ کی ذات کیا ہے، کیا اس کا کوئی روپ ہے، کیا اس کی کوئی صورت و شکل ہے، وہ کیا باتیں تھی۔ ابراہیم گول مول کر گئے اور بہت کم معلومات ملتی ہیں اس بارے میں، لیکن وہ معلومات اب ابراہیم بتاتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں آیا ہوں 2000 سال کے بعد، عیسیٰ کے 2000 سال بعد، محمد کے 1500 سال بعد، اور ابراہیم کے 4000 سال بعد۔ اب میری کون سنے گا؟ اس طوطی کے نخار خانے میں، اس شور میں اب میری کون سنے گا؟ اس کے لیے وقت درکار ہے، کیونکہ یہ امتیں
انہوں نے فیصلہ کیا ہوا کہ اپنے نبیوں کے ساتھ لٹکے رہنا ہے، اور یہ فیصلہ کر چکے ہیں مسلمانوں کے لیے عشق محمدی، صرف محمدی محمدی محمد محمد کہہ کے ان کی زبانیں خشک ہو جاتی ہیں۔ عیسائیوں کے لیے عیسیٰ چیز کہہ کے یہی حال دوسری امتوں کا ہے۔ تو اب یہ جو رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں اور وہ معرفت کے الہی کے اسرار بھی بیان نہیں کیے، تو ان پہ بھی محدودیات آ گئی ہیں روح کی دنیا میں۔ ان کو بھی روک دیا گیا آگے جانے سے۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اصل نقصان انسانیت کا ہو گیا۔ تو اب وہ ساری باتیں میں ہم کلامی خدا کے ساتھ اس میں لکھ رہا ہوں، اللہ کی ذات دکھائی دیتی ہے اس میں میں لکھ رہا ہوں، کتابیں میں لکھتا جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر آئے عیسیٰ، وہ بعد میں اگلے لیکچر میں ذکر ہوگا، ورنہ کچھ باتیں رہ جائیں گی۔ اور پھر موسیٰ کے اور عیسیٰ اور محمد، یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ اب ہم تھوڑا سا مڑ کے واپس آتے ہیں، اور جو رکاوٹیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا، آدم، نوح، ابراہیم نے ڈالی، اور اس سے آگے پھر اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ وہ چیزیں 6000 سال بعد، 4000 سال بعد، 2000 سال بعد، 3500 سال بعد، 1500 سال بعد، اب یہ نبی عالم ارواح میں بیٹھ کر اپنا منہ کھول رہے ہیں، اور ان کے منہ کو کھلوانے والا جو ہے وہ اللہ اور فرشتے ہیں۔ میں حقیقت اور سچی بات اس لیے کہتا ہوں کہ مستقبل میں آنے والی انسانیت پوچھے گی کہ یہ باتیں اس نے کھول کے بیان کیوں نہیں کی۔ اب بھی یہ حال ہے کہ اگر رب العالمین اس کا حکم نہ ہوتا تو نہ آدم نے مجھے اپنا کچھ بتانا تھا، نہ اس نوح نے، نہ ابراہیم نے، نہ اس موسیٰ نے، نہ اس عیسیٰ نے، نہ اس محمد نے۔ باقی انبیاء کو میں نے پیچھے چھوڑ دی ہے، کیونکہ ان کی امتیں اس زمین پہ شاد و نادر ہیں۔ میں نے مین لوگوں کی بات کی ہے اس وقت۔ تو پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں ان سے روح کی دنیا میں، مجال ہے کہ کچھ بتا جائے۔ تو جب اس خدائے واحد کا حکم ہوا، فرشتوں نے ایک حکم کیا، تب انہوں نے اپنے منہ کھولے ہیں، ورنہ انہوں نے اب بھی اپنی چپ رکھنی تھی۔ چاہتے یہ ہیں کہ ان کی امتیں زمین پر قائم رہیں، بڑھتی رہیں، زمین پہ چھا جائیں، ان کی اجارہ داری ہو، ان کی نمبرداری ہو، یہی حکومت کریں۔ روح نہیں بدلتی، روح جب عالم ارواح میں جاتی نہیں بدلتی۔
بدلنے کے لیے پھر لاکھوں کروڑوں سال چاہیے، وہ بڑا وقت لگتا ہے۔ تو جو یہاں تو نے کھو دیا وہاں بھی تو کھو دے گا، اور جہاں جو تو نے پا لیا وہ وہاں بھی پا لے گا۔ Whatever you're gonna bound on earth, you're gonna bound in heaven۔ تو اسی محبت الہی میں مجھ پہ بھی ایک وقت آیا کہ حق تعالیٰ نے وجد کے عالم میں مجھ سے بہت سی باتیں کی کہ تو میرا دل کہلائے گا، جو کچھ ملے گا انسانیت کو یا اور مخلوقات کو وہ تجھ سے ملے گا۔ میں نے تجھ پہ اپنے اسرار بیان کر دیے۔ اس موڑ پہ آ کر اگر میں ٹھوکر کھا جاتا اور یہ سمجھ لیتا کہ اب وہ میرا باپ جو ہے وہ مجھ سے ہی باتیں کرے گا اور میرے ذریعے انسانیت جو ہے وہ خدا سے ملے گی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد خدا کے معرفت الہی کے خزانے خشک ہو گئے ہیں، میں ہی آخری رستہ اور آخری نور ہوں۔ تو پھر میں بھٹک گیا تھا اور اللہ کی ذات دیکھ رہی تھی میرے دل پر کہ اس کی سوچ کیا ہے۔ پھر جب میں کڑایا، پھر جب میں نے خدا کے حضور اکثر ملاقاتوں میں رویا، تب جا کے خدا نے پھر کہا کہ تیرے ذریعے زمین انبیاء سے بھر جائے گی، انبیاء کثرت سے آئیں گے۔ تو بنیاد تیار کر رہا ہے، لیکن تو لفظ تو آخر نہیں، تو ابتدا نہیں اور تو آخر نہیں۔ وہاں جا کے سمجھ لگی کہ شروع میں اور آخر میں جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، انبیاء نہیں ہے۔ اول بھی وہ تھا، آخر بھی وہ ہوگا۔ تو یہ معرفت الہی جو میں نے 46 سال سے اوپر کا عرصہ گزارا، اس میں معرفت الہی کی روحانیت بھی بدلتی گئی۔ اگر میں محدودیات ڈال دیتا اپنی تنگ نظر محبت میں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا خدا مجھے چھوڑ جاتا، جیسے اور انبیاء کو چھوڑ گیا۔ پھر فرشتوں نے کام کیا۔ اب فرشتے جو ہیں وہ گائیڈنس دیتے ہیں، منزل نہیں ہے۔ اب یہی حال ہوا ہے یہ 6 انبیاء کا، جو لاکھوں میں نے چن کے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انہوں نے اپنی محدود محبت میں، اپنی محبوب وجدی حالت میں ڈکا لگا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور نے کہا میں آخری راستہ ہوں، آخری نور ہوں۔ ایک اور نے کہا کہ کوئی باپ سے نہیں مل سکتا سوائے میرے بغیر، اور یوں پیچھے چلتے جائیں، یہ ڈکے لگتے جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو خدا چلا جاتا ہے،
جب تک خدا ہوتا ہے فرشتے جو ہیں وہ نیوٹرل پوزیشن میں رہتے ہیں، صرف اور صرف وہ اس پیغام کو پایا تکمیل کو پہنچاتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ تو اس محبت کے عالم میں میں نے دیکھا کہ جن کا بھی میں نے ذکر کیا، نبیوں کا چن کے، جن کی امتیں اس وقت میجورٹی میں ہیں، انہوں نے اپنی معرفت الہی، اپنی روحانیت میں خود ہی دی اینڈ کر دیا، لمیٹیشن لے آئے، ایک باڑ لگائی اپنی امت کے لیے کہ کہیں میری امت پھسل کے کسی اور طرف نہ چلے جائے۔ وہ باڑ تو لگا لی کہ میرے بعد نبی نہیں آ سکتا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسی اسلام میں 12,000 نبی آئے جو جبرائیل مجھے بتاتے ہیں خاموش کر دی گئے طاقت اور خوف سے۔ ان میں صوفی بھی تھے اور قتل بھی ہوئے۔ اس کا جتنا کھاتا ہے وہ محمد پہ جائے گا۔ یہی حال اس کا، عیسیٰ کا، کہ میرے بغیر کوئی خدا سے نہیں مل سکتا، روشنی مشرق سے آئے یا مغرب سے آئے تم نہ جانا، یعنی چاہے نبی مشرق سے آئے یا مغرب سے آئے تم نہ جانا، میرا انتظار کرنا۔ تو وہ اب سب نبیوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، عیسائیت، اینون۔ باقی بدھ اور کرشن یہ اور ہی عجیب سا معاملہ ہے، انہوں نے تو خود ہی اپنے آپ کو بیچ میں بٹھا دیا، خدا کی جو سیٹ تھی خدا کو خالی کر کے خود بیٹھ گئے، جس کا نقصان جو ہے وہ انسانیت کو بے انتہا ہوا۔ تو یہ جو میں آپ کو پتے کی بات بتا رہا ہوں، روحانیت کسی موڑ پر جا کے نہیں رکتی، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں، چلتی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسا پانی ہے جو موومنٹ میں ہے، اس کا جو سنگم ہے وہ خدا کی ذات ہے، اور وہاں پہ بھی دی اینڈ نہیں ہوتا، ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ابتدا ہوتی ہے، ایک نیا سلسلہ چلتا ہے روحانیت کا۔ اللہ جانے وہ نیا سلسلہ کہاں کہاں جائے گا، یہ اس کا عنایت اور احسان اور محبت ہے کہ اس نئے سلسلوں کو بھی ان آنکھوں نے دیکھا ہے۔ جہاں جہاں یہ نبی، جہاں جہاں یہ پیغمبر، جہاں جہاں یہ صدیق، صالحین جو جو پہنچیں گے، انشاءاللہ جہاں جہاں فرشتے پہنچیں گے، جہاں جہاں جنات کی مخلوقات اور اعلیٰ مخلوقات پہنچیں گی، وہاں وہاں وہ میرے قدم دیکھیں گے کہ میں اللہ کے ساتھ وہ سفر کر چکا ہوں۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے جو بڑی عجیب سی ہے کہ جب ابلیس اپنے مقام سے گر گیا، وجہ انسان تھا، جو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بیان کیا تھا۔ جب جنات اور دوسرے فرشتے اس کے ساتھ گرے تو دو چیزیں جو ہیں اس نے کہیں اور خدا نے سن کے خاموشی اختیار کی۔ ایک کہا کہ تو ان کو بڑا ناشکر گزار پائے گا، یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ کلیتاً انسانیت ناشکر گزار ہے۔
کس کی؟ حق تعالیٰ کی. اور دوسرے اس نے کہا کہ تیری معرفت کی تلاش، تیری الفت، تیری محبت، تیرے لیے جو دل دھڑکتے ہوں گے، تجھ تک جو پہنچے نامعلوم جنتوں میں، تیری بادشاہتوں میں، نہ ان دیکھے جہانوں میں، چند ہوں گے، چند، بہت چند، اکا دکا کوئی روح ہوگی جو نکل جائے، باقی سارے میرے. اور خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو غلط کہہ رہا ہے. تو بڑی عجیب بات ہے جب میری آپ دیکھ لیں یوٹیوب پر دوسری ویڈیوز، جب میں برلین میں، جب میں جرمنی کے مختلف شہروں میں بڑے بڑے لیکچر دے رہا تھا اور جرمنی کے موضوع پر کہ جرمنی کو کیا کرنا ہے، اسلامی شریعت کیا ہوگی، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، ان ریلی میں 10 20 ہزار لوگ، 30 ہزار لوگ شامل تھے. بڑی عجیب بات ہے. اب یوٹیوب پہ دیکھ لیں، کھیمنس دیکھ لیں، جا کے برلین میں دیکھ لیں کئی ویلیز، اور بہت سے شہروں میں، مجھے نام یاد نہیں، 1400 پتہ نہیں کتنی ویڈیوز ہیں. لیکن جب معرفت الہی خدا کی بات ہوتی ہے تو چند ایک ہیں، چند ایک، اکا دکا کوئی روح جو سید روح ہو اور خدا کو چاہتی ہو. باقی سارے پھنسے ہوئے ہیں، نبیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی کتابوں کے کیڑے بن گئے ہیں، سمجھ انہیں لگتی نہیں، ظاہری بین ہیں، ظاہری چیزوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نبیوں کے ساتھ ان کے عشق میں پھنس کے ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنا بھی بیڑا غرق کرا رہے ہیں. تو یہ واقعہ جو دیکھنے میں آیا، یہ بڑا عجیب ہے. میں اب پارلیمنٹ میں جاتا ہوں، سنتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ موضوع ان کے بچاؤ کا ہے، ان کی سیاست کا ہے. تو جو انسانی موضوع پہ موضوعات ہیں سنتے ہیں، کافی لوگ آتے ہیں، ہزاروں میں ہی آئے. لیکن جب خدا کی بات ہوتی ہے تو ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے. ان کے اندر جو ہے وہ سانپ لوٹتا ہے. یورپین قومیں جو دماغی ہیں وہ بھی سننا نہیں چاہتی. یہ مذہب کے اندر سانپ لوٹتا ہے کہ یہ کون ہے جو آ گیا ہے اور ہمارے آقا مولا محمد سے اوپر کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کون ہے جس کو خدا نے اتنا اونچا کر دیا، اتنی محبت دے دی؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ شیطان ہے، یہ کافر ہے، یہ جھوٹا ہے. اور پھر طرح طرح کے فتوے ان تمام مذہب والوں کے، قتل و غارت کے فتوے، بددعاؤں کے فتوے، لعنتوں کے فتوے، کیونکہ ان کے دل اٹکے ہوئے ہیں کہیں اور. اللہ کی معرفت الہی میں ان کی تلاش نہیں ہے. ہوتی تو اس دنیا کی رت بدل گئی ہوتی. علمی بحث کرتے ہیں، علمی کیڑے ہیں، اور بحث کر کر کے کتابیں کھا جاتے ہیں.
اتنا سا بھی نور نہیں ملتا ان کو، کک نہیں ملتا، نہ علمی کیڑوں کو ملتا ہے، نہ یہ بیسی ملاؤں کو اور علماء کو ملتا ہے، نہ ان فتویٰ لگانے والوں کو ملتا ہے. یہ سب تکرار کرنے والوں کسی کو بھی نہیں ملتا. نور جب ملتا ہے اس کی شرائط کیا ہے وہ اگلے موضوع پہ بات کی جائے گی. اور پھر ابراہیم سے آگے موسیٰ کا سلسلہ، ابراہیم سے آگے موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر محمد، کہ انہوں نے کیا کیا چھپایا. پھر ساتھ ساتھ اگر مجھے یاد آ گیا تو اس پہ بھی بات کی جائے گی کہ نور کیسے ملتا ہے. جی کیسے ملتا ہے اس پہ بھی بات کی جائے گی، کیونکہ نور جو ہے اس کے اندر جو اپنی مقدار کے مطابق خدا دیتا ہے اس کی شرائط کیا ہے اور وہ کب تک رہتا ہے. پھر جو پچھلا سلسلہ تھا میں بھول گیا، اللہ کی عنایت کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، اور نہ میں بول کے نہ میں لکھ کے کوئی لیکچر دے سکتا ہوں، بلکہ جب بھی بولتا ہوں تو میرے سامنے جنتیں آ جاتی ہیں اور وہ نظارے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور مجھے کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. تو پھر 43 منٹ ہو گئے ہیں اور پھر موضوع لمبا ہو گیا، حتیٰ کہ بات بہت تھوڑی ہوئی معرفت الہی کے متعلق، لیکن جتنی بھی ہوئی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اور وہیں سے پھر وہ پارٹ شروع ہوگا 8واں، کہ آؤ میں تمہاری مدد کروں تاکہ تم خدا سے مل لو، تاکہ یہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں، تاکہ موت کا ڈر ختم ہو جائے، تقدیر کے مسائل ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، ایکسیڈنٹ ختم ہو جائیں. یہ زمین جو ہے یہ محور اور جنت کا نمونہ ہو جائے. Thank you so much. If you are listening with your heart, your desire to meet God, God bless you. Take care.